شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور تمام تکالیف پریشانیوں سے نجات فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عصر حاضر میں امت مسلمہ اور بالخصوص نوجوان نسل ایمان کی تاثیر سے کیوں محروم ہیں۔ آج کے دور میں ایمان کی تاثیر سے دوری کی بنیادی وجہ، پیارے دوستو، نوجوان نسل کا ایمان کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہونا اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا ایمان کی حفاظت اور اس کے تقاضے اور شرائط کو پورا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام دشمن طاقتوں کی نظریاتی، ثقافتی اور جذباتی سہ جہتی یلغار بھی امت مسلمہ کی نوجوان نسل کی بالخصوص ایمان کی تاثیر سے محرومی کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ نظریہ کسی بھی قوم، مذہب اور تحریک یا تنظیم کے لیے اساسی درجہ رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اقوام نظریے کی بنیاد پر بنتی اور قائم رہتی ہے۔ جو ہی نظریاتی اساس کمزور ہوئی، زوال و انتشار قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ اور عام فہم مثال یہ ہے کہ ایک درخت کی نشو و نما کا دار و مدار اس کی جڑ پر ہوتا ہے، اور جڑ ہی درخت کی زندگی اور تر و تازگی کا ذریعہ ہے۔ اگر جڑ میں نقص واقع ہو جائے تو درخت مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے پتے، ٹہنیاں، پھل، پھول جس حالت میں ہوں گے وہ سیدھا ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ اگر جڑ مضبوط ہو تو پودا توانا اور پھلدار ہوگا، اس سے خوراک حاصل کرنا دوسروں کے لیے حیات بخشی کا سامان بنے گا۔ بات ساری تاثیر کی ہے۔ پیارے دوستو، جس درخت میں ساری تاثیر جڑ اور تنے کی ہوتی ہے، تاثیر اچھی ہوگی تو درخت پھل پھول بھی اچھے دے گا، اور اگر تاثیر میں نقص واقع ہو جائے تو درخت خشک ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو کاٹ کر ختم کر دیں گے۔ اسی طرح نظریہ بھی قوموں کے ثقافتی، تہذیبی، مذہبی اور معاشرتی بقا اور سلامتی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر موجودہ دور میں امت مسلمہ ایمان کی حلاوت پانا اور بحیثیت مجموعی ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے بنیادی نظریات اپنا کر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، وگرنہ گمراہی اور پستی اور ذلت و غلامی اس کا مقدر بن جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔